الحمدللہ ہمارے اس سلسلے کو شروع ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بھی اور حضور کی سیرت کے ساتھ ساتھ حضور سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی بھی مختصر سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر شاید 52 ہے۔ اب تک 51 لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں اور ان 51 لیکچرز میں ہم نے جو کچھ آپ کی خدمت میں رکھا وہ الحمدللہ آن لائن کے ذریعے دور دور سے بھی لوگوں نے سنا اور اس پر دعاؤں سے نوازا۔ 52واں لیکچر، اور اس لیکچر میں ہم پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر حضور کی سیرت پاک پر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت احادیث کریمہ میں یہ ملتی ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو سورہ بقرہ میں ہے وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا یا کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیا تو اس نے ان باتوں کی تکمیل کی، پورا کیا۔ وہ کچھ باتیں کیا تھیں ان کے بارے میں الگ الگ مفسرین کی الگ الگ رائے ہے، لیکن حضور کی جو امت ہے، امت میں تفسیر سے متعلق ایک صحابی رسول کا بہت بڑا نام ہے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی۔ وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ تھی طہارت اور نظافت کے متعلق۔ طہارت اور نظافت یعنی لفظ طہارت ہمارے کانوں میں پڑتے ہی ہم فوری طور پر ذہن کے ذریعے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ طہارت تو حقیقت میں طہارت عربی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے پاکی صفائی، اور پاکی صفائی صرف مخصوص مقام کی ہی نہیں ہوتی بلکہ جسم کے پورے پاک صاف رکھنے کا اللہ نے ہمارے دین میں حکم دیا ہے۔ اور اسی لیے حضور کا وہ ارشاد بھی آپ جانتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا کہ وہ کیا تھے، تو بتایا کہ وہ 10 احکام تھے، اور ان 10 احکام کے بارے میں دیگر احادیث میں بھی آیا کہ وہ کیا 10 چیزیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو خیال رکھنے کا حکم دیا اور انہوں نے اس کا خیال رکھا، اور وہ احادیث میں آیا کہ وہ امور فطرت ہے، نیچرل باتیں، ہر آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ باتیں ہمارے دین میں بھی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھی ہیں۔ اب ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے دین میں نے شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو سرکمنیشن جس کو بولتے ہیں، ختنہ جس کو بولتے ہیں، وہ بھی پیشاب کے قطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے طہارت اور صفائی کا پورا اہتمام کرنے کے لیے اس کا نظم ہوا کرتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ ایک ہے ختنہ، دوسرے ہے مونچھ کا کم کرنا، 2 تیسرے ہے ناخن تراشنا، 3 چوتھے ہے ناف کے نیچے کے جو غیر ضروری بال جسم پہ ہوتے ہیں ان کا بھی جسم سے علیحدہ کرنا، اور چوتھی چیز بغل کے بالوں کا بھی اکھاڑ دینا۔ یہ ایک روایت میں آیا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ وہ 5 چیزیں تھیں، اور ان میں بتایا گیا کہ سر کے متعلق، سر مطلب ہمارا جو دھڑ سے ہٹ کے جو جس کو ہم عام زبان میں ہمارا منڈا کہتے ہیں، اس کے متعلق کہا گیا 5 چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو مونچھیں کترنا ہے، دوسرے کلی کرنا،
کلی کرنا بھی صفائی ستھرائی میں آتا ہے. تیسرے ناک میں پانی چڑھانا. چوتھے سر میں مانگ نکالنا. یہ اتنے سے باقی 5 دھڑ کے متعلق ہے. تو اس سے متعلق جو ہے سر کے بالوں کو بے تکا اور نہایت ہی بے ترتیب رکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس کو صحیح طریقے سے جما کے رکھنا. لیکن اب اس میں آج کل جو نقش و نگار نہایت ہی خراب، اور بعض لوگ تو وہ ایک کٹورا کٹنگ ہوتی ہے، کٹورا کے باقی کا پورا حصہ جو ہے بال کٹ کر دے رہے ہیں، کٹورے ہوتے جیسے بال رکھ رہے ہیں. تو یہ سب بہت نامناسب بات ہے. شریعت میں اس کو برا سمجھا گیا ہے. ہم کسی اور کی دیکھا دیکھی ایسا کر رہے ہیں جس سے گناہ ہے. تو ایک تو ہے سر کے بال جو بھی ہیں اس کو کنگھی رکھنا. اب میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ بعض لوگ بے تکے لمبے بال رکھ لیتے ہیں. جب ان سے کہا گیا بیٹے یہ بال اپنے طریقہ نہیں ہے، تو ہم کو ہمارے جیسے دینی مزاج کی شناخت رکھنے والے لوگوں کو خاموش بٹھانے کے لیے کہ سر وہ زلفیں رکھنا ہے نا، زلفیں رکھ رہا ہوں میں. حالانکہ زلفوں کا انداز الگ ہوتا ہے. زلفوں کے انداز میں سامنے بال نہیں ہوتے، بال پیچھے جا کے یہاں مڑتے ہیں ادھر زلفیں، اور سر کے اوپر بال کثیر تعداد میں ہوتے، وہاں سے یہاں تک کنگھی کر کے اس کو رکھنا. تو سر کے بالوں کا کنگھی کر کے رکھنا حضور سے بھی ثابت ہے، اور یہ حضرت ابراہیم سے چلا رہا ہے. اس کے بعد بالوں کی کنگھی کے علاوہ سر میں جو چیز ہے منڈے میں مونچھ بڑے رکھنا ناپسندیدہ ہے. حضور کا ارشاد بھی ہے مونچھیں چھوٹی رکھو داڑھی بڑھاؤ. تو مونچھ کا چھوٹی کرنا، اور البتہ مونچھ منڈا دینا بھی اچھی چیز نہیں سمجھا گیا. بعض لوگوں کے پاس ہے لیکن مونچھ کا کم کرنا ہے، داڑھی چھوڑنا ہے. اس کے بعد اور ایک چیز ہے مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، یہ سب چیزیں ہیں. اور کہا ناک میں پانی ڈالنا بھی صفائی کے لیے، ناک کا پانی بھی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہا ہے. اس کے بعد ناخن تراشنا. اب ہمارے بعض بڑے افراد کو بھی دیکھ کے توجہ دلانی پڑتی ہے کہ بھائی آپ کے ناخن بہت بڑھ گئے ہیں، ذرا کٹائیے آپ. تو ناخن کا کاٹنا، جیسے جب سے جو باتیں ہو رہی ہیں، مونچھ کا کم کرنا، داڑھی کا بڑھانا مطلب اتنا نہیں بڑھا دینا کہ اس کو لوگ دیکھ کر مذاق اڑائیں، بلکہ ایک مشت رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے. ایک مشت کے بعد صحابہ کرام کاٹا کرتے تھے، کاٹ سکتے ہیں اس کو. مسواک بھی دانتوں کے صاف کرنے کا ذریعہ، اور حضور کا ارشاد تو ہے کہ مسواک کرو تمہارا رب راضی ہوگا اور تمہارا منہ صاف رہے گا. اور اس کے فضائل میں یہاں تک ہے کہ جو شخص مسواک کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. مسواک کے بڑے فوائد ہیں. ناک میں پانی ڈالنا بھی اس میں آ گیا، ناخن تراشنا بھی آ گیا. اس کے بعد وہ اوپر جو ساری چیزیں آئی ہیں، بغلوں کے بالوں کھیڑنا، جسم کے غیر ضروری بال نکالنا، اور طہارت کے لیے پانی کا استعمال کرنا. مطلب ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد، چھوٹی ضرورت یا بڑی ضرورت کے بعد پانی کا استعمال کرنا. اب جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا وہاں پر چلیے مٹی کے ڈھیرے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن مٹی کے ڈھیلوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی اگر پانی دستیاب ہو تو پانی کا استعمال کرنا پسندیدہ ہے. چنانچہ سورہ توبہ میں مسجد قباء کے قریب رہنے والے صحابہ کرام کی تعریف کی گئی کہ وہ بہت پاکیزہ ہے. تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ آخر تمہاری تعریف کیوں کی گئی، تم لوگ بہت پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہو. تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور ہم مٹی سے استنجا کرنے کے بعد پھر جب پانی دستیاب ہوتا ہے تو پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی تعریف کی. تو پاکیزگی کے متعلق اتنی باتیں. اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ہیں بال بے دکے بڑھا لے رہے ہیں، کوئی لوگ ہیں مچھ بے دکے بڑھا لے رہے ہیں، کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہیں. اور پھر جو صفائی ستھرائی کا نظام اللہ نے ہمیں بتایا، جو سر ہے، سر کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں کا، ان بالوں کے جسم سے علیحدہ کرنے میں صفائی بھی ہے، صحت بھی ہے. یہ بات یاد رکھیے، صفائی ستھرائی اور صحت بھی ہے. تو ان چیزوں کا جسم سے صاف کرتے رہنا یہ فطرت میں داخل ہے، اور یہ حضرت ابراہیم سے چلا رہا ہے. تو اس طرح آج حضرت ابراہیم کے حوالے سے ہم نے یہ باتیں کی کہ آپ کی داڑھی تھی، ختنہ بھی آپ نے کرائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مونچھ کا کم رکھنا، مسواک، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ سب چیزیں فطرت سے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنے سے ہمیں صفائی ستھرائی کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس سے ہمارا رب بھی راضی ہوتا ہے. بعض لوگ اکثر آگے کہتے ہیں صاحب
ہمارے دعائیں قبول نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، تو ان کو علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ بابا ذرا آپ اپنی پاک کی صفائی کا خیال رکھو، آپ کا بدن پاک ہونا، آپ کے کپڑے پاک ہونا، طہارت اچھی لینا، اور جو غیر ضروری بالوں کو جسم سے الگ کرنا ہے ان کو زیادہ دنوں تک آپ بغیر الگ کرے رکھے تو اس کا اثر بھی ہوتا، اور اس کی لمٹ 40 دن ہے، 40 دن کے اندر اندر بغل کے اور جسم کی جو غیر ضروری بال بتائے گئے ان کا جسم سے علیحدہ کر دینا۔ دین ہے بابا، یہ دین کی تعلیمات ہے، اس کو آپ کسی اور یعنی مطلب سے مت سنیے، دین کی تعلیمات ہے۔ اور حضور کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے آقا نے ہم کو اپنے صحابہ کے ذریعے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بتائی ہے، بڑے سے بڑے مسئلے کا بھی حل عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں جو آیا ہے، کہا گیا کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھتے تھے، اس سے ذریعے بھی غفلت نہیں برتتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کے لیے ایک مقام پہ فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا، قرآن میں آیا ہے کہ ابراہیم وہ ہے جنہوں نے وعدے کو نبھایا ہے۔ یہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، آگے ہم اور سنیں گے آنے والے۔ اب آتے ہیں حضور کی سیرت پاک کی طرف۔ حضور کی سیرت میں جیسے میں نے کہا گزشتہ بھی کہ حضور کو حکم ہوا کہ اب اٹھیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ نذیر کا معنی میں گزشتہ عرض کیا تھا۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی اب ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ ایسے ہی بلا لینے کے بجائے سرکار نے ایک چھوٹی سی دعوت رکھی، دعوت کی، کھانا کھلایا لوگوں کو۔ کھانا کھلانے کے بعد میں لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، میں کھانا کے قریبی لوگوں کو بلائے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو لوگ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، مجھے رسول مانو، تم اگر میری بات مانو گے تو تمہیں دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی۔ لیکن جواب بڑے سخت تھے اس وقت، حضور کے دل کو تکلیف پہنچی، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کرنی چاہی تو اس وقت ایسا خلل ہو گیا کہ لوگ بات ماننے سے انکار کرتے۔ حضور پھر فرمایا ٹھیک ہے۔ اس طرف سے ایک اور حکم آیا، کیا حکم آیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محبوب اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، گناہوں سے بچنا۔ اور اس زمانے میں سب سے بڑا جو ان کے پاس پرابلم تھا، جو ان کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سب لوگ کچھ کو چھوڑ کے شرک میں مبتلا تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا بیٹھے تھے۔ اور کعبۃ اللہ کی جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے کی تھی، عبادت خانہ اللہ کے گھر کے طور پر بنایا گیا تھا، لیکن اس میں لا کر بت رکھ دیے گئے تھے۔ تو جب حضور کا یہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی پھر دعوت دی، دعوت کر کے بلا کے فلاں مقام پہ آ جائیے، فلاں مقام پہ آ جائیے۔ کون سے مقام پہ آ جائیے؟ تو صفا مروہ کی جو دو چوٹیاں ہیں، ایک چوٹی چھوٹی مطلب ماؤنٹین، اس کے اوپر جمع ہو گئے۔ اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب لوگوں کو سب ایک ساتھ بات بولنی ہوتی، ظاہر ہے ایک کو الگ 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 جا کے بولنے کے بجائے جیسا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک جلسے کے طور پر بات بولنی ہوتی تو کہہ دیا جاتا کہ بھئی آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ وہاں جائیے، ٹائم بتا دیا جاتا، وقت بتا دیا جاتا اور مقام بتا دیا جاتا۔ تو کوہ صفا کی چوٹی پر حضور نے دعوت دی لوگوں کو۔ اب حضور اس چوٹی پر کھڑے ہوئے ہیں، اس طرف پورے کافر ہیں، بڑے لوگ۔ دیکھیے اب تک جو بات پیغام پہنچ رہا تھا وہ خفیہ طور پر پہنچ رہا تھا، اب کھلم کھلا پہنچنا ہے، اب یہاں دشمنیاں اور بڑھیں گے اور تکلیف اور سختیاں آئیں گے۔ تو اس وقت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک اہم بات یہ کی، لوگوں تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں۔ کون ہوں میں؟ محمد بن عبداللہ ہو؟ کیا ہوں میں صادق ہوں، امین۔ کیسا ہوں؟ بہت اچھے ہو، بہت نیک ہو، بہت غریبوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کا خیال رکھنے والے، رشتہ داریاں نبھانے والے، سب کچھ۔
تو حضور نے اس چوٹی پر کھڑے ہو کر اس طرف جو لوگ تھے ان کے سامنے ایک مثال رکھی اور فرمایا کہ لوگوں، میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ ادھر کا حصہ بھی دیکھ رہا ہوں جو تم سے چھپا ہوا ہے. دیکھیے آپ بات بہت گہری ہے، غور کریں تو میں اونچی چوٹی پہ ٹھہرا ہوں، اس طرف تم لوگ ہو اور تم لوگ مجھے تو دیکھ رہے ہو، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. حضور نے بحیثیت نبی اپنا پوزیشن بتا دیا. حضور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور حضور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. جنت، دوزخ، ساری چیزوں سے حضور واقف ہیں، لیکن یہ لوگ واقف نہیں ہیں. تو فرمائے اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے جس طرف سے تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ سے اس طرف سے کوئی فوج آ رہی ہے اور فوج تم پر آ کر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. کیوں نہیں مانیں گے؟ سب لوگوں نے یہ کہا کیوں نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے. دیکھیے یہیں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، حضور نے اللہ کو منوانے سے پہلے اپنے آپ کو منوایا. تو پہلے حضور کو ماننا ہے. حضور کو مانے تو اللہ کو مانتا بندہ. حضور نے شک کرا تو اللہ پہ شک ہے اس کا. یہ دیکھیے اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں اگر ادھر سے فوج کے آنے کی اطلاع دوں تو کیا تم مانو گے؟ بالکل مانیں گے. جب پوری باتیں ہو گئی اب حضور فرماتے ہیں لوگوں تم مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہو، اتنا اعتماد کرتے ہو، اب سنو جو بات بولنے کے لیے میں نے تمہیں یہاں دعوت دی وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں. تم ایک خدا کی عبادت کرو، مجھے اس کا رسول مانو، اس کے جو حکم ہے میں تمہیں پہنچاؤں گا اس پر عمل کرو. ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، سچے خدا کی عبادت کرو. یہ ایک نئی بات تھی ان لوگوں کے لیے. وہ تو گھر کے کچھ لوگ بولے تھے لیکن باہر کے لوگ سب ایک نئی بات تھی، قبیلے کے سارے لوگ. تو اس میں 3 قسم کے گروپ بن گئے. ایک گروپ وہ یہ کہنے لگا کہ کیا بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی حضرت، ایک نئی بات تھی ان کے لیے. کچھ لوگوں نے غور کرنا شروع کیا، غور تو کر سکتے ہیں بات تو. کچھ لوگوں نے بالکل انکار کر دیا. ان انکار کرنے والوں میں ایک شخص تھا جس نے نہ صرف یہ انکار کیا بلکہ حضور کو بد دعا دی. کیا کہہ کے بد دعا دی؟ کیا یہی کچھ کہنے کے لیے تم نے ہم کو بلایا تھا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، استغفر اللہ، تم تباہ ہو جاؤ. یہ جملے اس بدبخت نے کہے اور وہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا. وہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا، حضور کا چاچا تھا جس کا نام ابو لہب ہے. ابو لہب نام سنے نا، جو قرآن میں سورہ لہب ہے یہ تبھی نازل ہوئی. میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ جب کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے تکلیف دیتا اور حضور کو تکلیف ہوتی تو اللہ تعالی حضور کی طرف سے جواب عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ حضور کو ڈیفینس کرتا اور ادھر حضور کو سکون پہنچتا، ادھر ان لوگوں کے یعنی جو کافروں کے لیے جواب آتا. تو اسی تناظر میں انہی حالات میں جب اس نے بد دعا دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اتاری. انشاءاللہ آنے والے جمعے کو ہم سورہ لہب میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نے کیا کہا تھا، اللہ نے کیا کہا، پھر اس کا کیا ہوا، انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے. آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے کیونکہ میرا منشا یہ ہے کہ 3 بجے سے زیادہ ٹائم نہ لیا جائے آپ لوگوں سے، اس لیے 3 بج چکے ہیں، 3:05 ہو رہے ہیں بلکہ یہاں پہ. آج کی گفتگو یہیں روکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سنیں گے، سن کے اس سے لطف بھی لیں گے، معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے ذہن میں بھی بیٹھے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے
سنانے، کہنے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر خوف خدا پیدا فرمائے اور اللہ کی محبت، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.